صراط مستقیم یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے اوصاف اور اللہ کی جو وحدانیت کا ایک جو محور ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جو بھی ذات باری تعالی اپنی زبان سے ادا کرے گا تو اس سے مراد اور اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس پاک ذات کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ذات بھی اور اس کی صفات بھی لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور انسان ایک حیثیت میں مجبور بھی ہے، مجبور اس لحاظ سے کہ اس کو اللہ نے ایک خاص حد تک اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آسان انداز میں گزار سکے، اور وہ حد کا ہے شریعت محمدیہ۔ شریعت محمدیہ حد ہے، اس حد سے تجاوز بھی غلط ہے، اس حد کے اندر رہ کر ہی ہم نے زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں جو ذکر ہے صراط مستقیم کا، اس صراط مستقیم کا جو ذکر ہے اس پہ جو سب سے پہلے چلنے والے اور اہدنا الصراط کے جو راہ ہے اس پر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جو سب سے مقدس طبقہ سب سے پہلے انسانوں میں وہ انبیاء علیہ السلام کا طبقہ کہ حضور کی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایمان ایک عمارت کی صورت اس کو اگر ہم تشبیہ دیے جائے تو جو اینٹیں لگتی ہیں عمارت کی تکمیل میں، تو جیسے اینٹوں سے عمارت تکمیل ہوتی ہے اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ایمان کی تکمیل ہے۔ جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس پر شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت رہتا ہے۔ یہ بیان میرا نہیں، میرے جد اعلیٰ کا ہے، اور جد اعلیٰ کا نام آج دنیا میں کریا کوچا کوچا لوگ تعظیم کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ اس کی وجہ اگرچہ نسب بھی یقیناً ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تحفظ ختم نبوت کا علم بلند کیا اور اس کا تحفظ آخری سانسوں تک کیا، یہ آج جو آپ درگاہ شریف پہ رنگ دیکھتے ہیں گوڑا شریف میں، یہ ان کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے۔ گوڑا شریف کا ایک ترہ امتیاز اور سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے تصوف کو بھی لوگوں کے دلوں میں اتارا، اور اس سے پہلے ایمان کو پختہ کیا۔ وہ کیسے کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کا ان کو احساس دلایا۔ اس لیے
میرے نزدیک یہ بات، یہ آج کی مجلس بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہاں سب اکٹھے ہیں۔